اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان ہم پڑھ رہے تھے، یاد ہوگا سورہ فرقان کا جو تعارف ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا، مکی سورہ، اس کے ہم 6 آیات پڑھ چکے تھے۔ تبارک الذی سے شروع ہونے والی یہ سورہ، اس کے پچھلی آیت میں جو آیت نمبر 6 پہ ہم نے جہاں بات ختم کی تھی، بلکہ پچھلی آیات میں سورہ فرقان کی ابتدائی آیات تھیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے کیے جانے والے الزامات کا تذکرہ تھا۔ کہیں وہ قرآن کو ہی نعوذ باللہ افک اور افترا کہتے تھے، کبھی یہ کہتے کہ کسی اور قوم کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو املا کرواتا ہے۔ اب آگے ان کفار کے کچھ اور اعتراضات نقل ہو رہے ہیں جو وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی جاہلانہ باتوں کا دن اور رات سامنا کرنا ہوتا تھا، وہ بھی ان لوگوں سے جنہیں آنکھ سے بچانے کے لیے، جن کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوں اس کے صدمے سے، کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جیسے سورہ کہف میں کہا گیا، دوسری اور بھی جگہ سورہ شعراء میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی میں، ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ آپ پر ایسی اور ایسی باتیں بناتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسے دیکھیں۔ اسی طرح کے اور کچھ اعتراضات شروع ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی کہا جاتا وقالو، اور کہا انہوں نے، کہنے کے والے کون ہیں؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، آپ پر ایمان نہیں لانے والے، آپ کے نبوت کا انکار کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مالی حاضر رسولی، کیسا ہے یہ رسول، یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی، اور چلتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں، کہ وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور کیا کہتے ساتھ ہیں کہ لولا، کیوں نہیں، انزل الیہ، نازل کیا گیا اس پر یا اس کی طرف، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکونا، پس ہو جاتا، معاہ، اس کے ساتھ، نذیرا، اس کے ساتھ ڈرانے والا، دھمکانے والا، اس کے ساتھ ہو جاتا۔ اب یہاں پہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ کیسا رسول ہے جو یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے بازاروں میں، تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کی بات ماننا انسانوں کی انا پر بڑا ہی شاق گزرتا ہے، انہیں ہمیشہ سے بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مان لیں۔ وہ تو اپنے ہی جیسا تو کیا، خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ بہتر سمجھتے تھے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ان کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ کئی جگہ آتا ہے کہ اگر نبوت ملنی تھی تو جیسے کوئی وہ بڑے حقدار تھے، وہ بڑے بڑے سردار اس کے زیادہ حقدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نبوت بھیجی گئی، آپ پر کیوں وحی آ رہی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے انبیاء پر ان کی قوموں کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہے، اپنی جیسے انسان کی باتیں ماننا ہے نا، اپنے جیسے انسان کو کچھ سمجھنا نہیں ہے۔ تو اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر نبی وہ ہیں تو پھر بشر کیوں ہیں، کیوں انسان کیوں ہیں؟ بلکہ انبیاء علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بھی آگے جو نسلیں آئیں، آگے آنے والی نسلوں نے انہیں انسانوں سے ماورا ہی کوئی ہستی بنا دیا۔ وہ بھی اصل بات وہی ہے نا، انسان کی بات نہیں ماننا ہے، اپنے جیسے انسان کی بات نہیں ماننا ہے، تو اپنے نبی کا درجہ نعوذ باللہ کچھ انسانوں سے بالکل ماورا کر دیں کہ وہ کوئی بشر ہی نہیں تھے، وہ کوئی انسان ہی نہیں تھے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی درجہ ان کو دے دیں، بلکہ کچھ باتوں میں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ درجہ بنا دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ ان کو بشر ہی ماننے سے انکار کر دیا بعد میں آنے والوں نے بھی۔ تو اب یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ان اعتراضات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض تھا کہ آپ بشر ہیں، دوسرے انبیاء پر بھی ان کی بھی باتیں، ان کے بھی واقعات قرآن میں آتے ہیں، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے، یہ بات نہیں ملے گی آپ کو۔ ہم نے پورا قرآن کا ترجمہ الحمدللہ کئی دفعہ اپنے دور تفسیر میں پورے قرآن کے ترجمے ہم نے پڑھ لیے، پتہ ہے کہ الحمدللہ اپنے اس کلاس میں بھی پورا قرآن ہم پڑھ چکے، کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی، نہیں ملتی
کہ وہ نہیں وہ بشر نہیں تھے، تم غلط کہہ رہے ہو، وہ بشر نہیں تھے، یہ بات نہیں ہے نا، کسی سے بھی نہیں کہا گیا، کسی قوم سے نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیت اکثر ہم پڑھتے بھی ہوں گے کہ کس طرح وہاں پہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں نہیں ہوں سوائے سے کچھ نہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم تمہاری ہی طرح، جس طرح تم ہو، تم کھاتے پیتے ہو، تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہیں خوشی ہوتی ہے، تمہیں غم ہوتا ہے، تمہیں سونے کی ضرورت ہے، بالکل تمہیں شادیوں کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سے میں بھی انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ اصل بات یہ ہے میں کیوں ممتاز ہوں، کیا فرق ہے مجھ میں اور تم میں، اللہ کے رسول کو دوسرے لوگوں سے کیا بات ممتاز کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی بات ماننے کی، ان کی اطاعت کرنے کی، انہیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور کیا پھر باتیں وہ بناتے ہیں کہ لولا انزلہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا، الہی ملکن، ان کی طرف کوئی فرشتہ، کہ وہ ہوتا ان کے لیے نذیرہ، وہ کوئی ڈرانے والا ان کے لیے ہوتا۔ جس طرح تصورات انسانوں کے ہوتے ہیں نا، محدود تصورات، دنیاوی بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کے سفیروں کو دیکھتے ہیں کہ ان سفیروں کے ساتھ محافظ سپاہیوں کا بھی ایک جمگھٹا ساتھ ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو یہ اللہ رب العالمین کے سفیر ہیں، اللہ رب العالمین کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کیوں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہا ہوتا، ڈرانے دھمکانے والا ہوتا، کوئی نہیں مانے تو فوراً ان پہ کوڑا برسانے والا، عذاب کا کوڑا برسانے والا ہوتا، اس طرح کے وہ اعتراضات کرتے تھے۔ اور پھر اور بھی باتیں ان کی بتائی جاتی ہیں، اور اقوال انہی کے کفار کے آتے ہیں آگے بھی، کہ وہ کہتے ہیں او یلقا، یا یلقا کہا جاتا، ڈالا جاتا، انہیں دیا جاتا، الہی طرف اس کی کنزن خزانے کو کہتے ہیں، جو چھپا ہوا خزانہ جو ہو، او تکونو، یا ہوتا لہو اس کے لیے جنتن، ایک باغ، جنتن یاکلو منہا، کہ وہ کھاتا اس میں سے، وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، تتبعون، کہ معنی یہاں پہ نہیں کہ تتبعون، تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا مسحورا، ایک انسان کی جو مسحور ہے، جو جس پر جادو ہوا ہے۔ اب یہ باتیں 8 میں جو کہی جا رہی، بات کیا تھی کہ اپنے مال اور اپنے دولت پر متکبر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی چلتی ہوئی تجارت بھی نبوت کے کاموں میں اب ٹھپ ہو چکی تھی، دیکھتے تھے کہ آپ کیسی مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو باتیں یہ بناتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے ہی محبوب ہیں اور چنے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں ان کے پاس ایک خزانہ اتار دیا جاتا۔ لوگوں کے تصورات جو ہوتے ہیں، جو غلط تصورات بالکل، کہ اگر دنیا ملی ہوئی ہے، دنیا بڑی وسیع ہے، دنیا کی سب کچھ نعمتیں ہیں، تو وہ جیسے کوئی اللہ کا محبوب ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے نا۔ دنیا میں ہر چیز امتحان کے لیے ہے، اگر کوئی مشکلات میں ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ مشکلات آ رہی ہیں، یا کوئی بہت ہی گناہ گار ہے اس لیے کسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، نہ یہ بات ہے کہ آج بہت دنیا آسان ہے، بہت دنیا اس کے لیے وسیع ہو رہی ہے تو وہ کوئی اللہ کا محبوب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے نا۔ اور جب وہ اللہ کے اتنے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا نبی مقرر کیا، اپنا نبی مبعوث کیا، تو ان پر باتیں بناتے کہ کیوں نہیں ان کے پاس کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، کہ یہ ہونا چاہیے تھا، ایسی نشانی نظر آتی، اصل باتیں تھی، یا کوئی باغ لگا دیا گیا ہوتا کہ وہ اس میں سے اطمینان سے اپنے کھا سکتے، کیوں نہیں ایسا ہے جیسے وہ کہتے۔ اور وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تم ایک مسحور آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ سحر جادو کو کہتے ہیں نا، مسحور کہتے تو جو جادو کے اثر میں آیا ہوا ہو، ان کے نزدیک ویسے کسی پہ دیوانگی کا اثر ہو، کسی کو پاگل بھی کہنا ہو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جادو کا اثر اس پہ ہو گیا، یا کوئی جن لگ گیا، اس لیے اسے ہی وہ بس دیوانگی کی وجہ سمجھتے تھے۔ یہ دیکھیں ذرا کیسی بات، کیسا جملہ ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی باتیں بنائی جاتی تھی، کیا کہا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، ان تتبعون،
کہ نہیں تم پیروی کرتے. کیسے جیسے عوام سے بات ہو رہی ہے نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اعتراض بھی ہے، اوپر کے سارے اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، عام لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے عوام میں پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا، عوام کو بہکا رہے ہیں، عوام سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیروی نہیں کر رہے، تم جو پیچھے جا رہے ہو، تم جو ان کی بات سن رہے ہو وہ کیا ہے، تم تو ایک مشہور آدمی کی بات سن رہے ہو، نعوذ باللہ، جیسے کوئی آپ پہ کوئی جن لگ گیا ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ آج تک بھی چلتی ہیں نا. وہ جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، کس طرح جیسے جو وہی آپ پیش کرتے وہ کوئی مرغی جیسے دوروں میں آپ کر دیتے تھے، کوئی اس نے کرتے، نعوذ باللہ، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے نا. کہاں وہ باتیں، کہاں قرآن کا اتنا حکیمانہ کلام، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت، اور ان پر یہ ایسا بڑا الزام کہ وہ تو کوئی مشہور ہے یا کوئی وہ نعوذ باللہ دیوانے اور پاگل ہیں. اور بھی کئی باتیں ان کی ہوتی تھیں کہ جیسے کوئی بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے یا کسی نے ان پہ جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ جھوٹے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کچھ حقیقت بھی نہیں ہوتی نا. خود انہی پہ غور کر لیں، ان کی باتوں پہ. ابھی ابھی جو یہاں بیان ہوئی ہے سورہ فرقان کے شروع سے، کہاں تو ابھی پچھلی آیات میں یہ بات تھی کہ آپ نعوذ باللہ دوسروں سے سیکھ کر، کوئی دوسری قوم کے لوگوں سے سیکھ کر پرانے انبیاء کی باتیں، جیسے آپ اپنی دکان نعوذ باللہ چمکا رہے ہیں. ایک طرف اتنی ہوشیاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، ایسی چالاکیوں کا الزام لگ رہا ہے، اور دوسری طرف مسحور ہونے کا الزام. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی کوئی دل سے اس بات پہ یقین رکھتے ہوں، صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے ساری بات ہو رہی ہے نا. صرف لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے باتیں وہ بناتے تھے. اور اسی لیے جواب میں پھر کہا جاتا انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، کیسی، ضربوا لک الامثال، بیان کیا انہوں نے تیرے لیے مثالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو رہا ہے، لکا ہے نا واحد کے صیغے میں آپ سے خطاب، کہ تمہارے لیے کیا وہ باتیں بنا رہے ہیں، دیکھو کیا باتیں بنا رہے ہیں. صرف ان باتوں کو دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیسی باتیں ہیں، کیا اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے. اور کہا گیا فضلو، آیت نمبر 9 ہم دیکھ رہے ہیں، فضلو، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا، پس نہیں، یستطیعون سبیلا، وہ استطاعت رکھتے، وہ طاقت رکھتے راستے کی. کوئی انہیں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ انہیں راستہ سجائی نہیں دے رہا، کیا کریں کیا نہ کریں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ایک طرف انہیں اپنی دنیا، اپنی سرداری بچانے کی اتنی فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگ گئے ہیں، اور اس کے لیے پھر پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور وہ ایسے یعنی خود ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں، اس طرح کے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا انظر، دیکھو. سمجھ میں آتے ہیں کہ ایسے جو خامخواہ کے حملے کرنے والوں کی باتوں کا جواب دینے، ان سے الجھنے کے بجائے ان کی باتیں ہی سامنے رکھ دینے سے کیسے ان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے نا. جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ ہی غور کر لیں، ہمیں خود کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہو. جس طرح یہاں ان کے سارے قول نقل کر دیے گئے، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ بس وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اس کے لیے بس باتیں بنا رہے ہیں. یہاں کفار کی باتیں نقل ہوئی ہیں، ان کی حقیقت عوام کو بتانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان آیات کو جب ہم پڑھیں تو جو بات ہمیں بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے. جو بھی سچا داعی ہو، لوگوں کی برائیوں کی اصلاح چاہتا ہو، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے ماضی میں بھی کتنی، جو بھی دین کا کام کرنے کھڑا ہوں اس پر کتنے بڑے بڑے اعتراضات، کیسی باتیں ان پر بنائی جاتی. اور ذرا ہم اپنے لحاظ سے سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سوچیں ساری زندگی میں اسی طرح کے بے حساب الزامات آپ کو سننے پڑے. وہ اس طرح سے الزامات سننا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک بات مخالفت میں کر دے تو کیسی تکلیف ہو سکتی ہے نا. کتنی دل کو تکلیف پہنچتی ہے، کتنی انسان اس کی وجہ سے کیسے جیسے پین محسوس کرتا ہے نا. اور کہاں وہ ایک چھوٹی سی بات کبھی کوئی کہہ دے، کچھ الزام کوئی غلط لگا دے، کوئی جھوٹی بات ہمارے بارے میں کر دے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتوں پر باتیں اس طرح کی مسلسل، یعنی سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی وہاں بھی منافقین تھے، وہاں بھی آپ مخالفین تھے،
اور کیا کچھ نہیں، کیسے کیسے نہیں الزامات آپ پہ لگائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہمیں محبت محسوس کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں اٹھا کر وہ دین ہم تک پہنچایا. آپ پر کس طرح اپنے دل سے آپ درود بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا جو آپ نے جو کچھ کیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی کی، سکھائے بھی درود. آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہم انشاءاللہ ہوں ذریعے سے. پھر کہا جاتا آیت نمبر 10 میں تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ، انشاء اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، بنا دے تیرے لیے بہتر اس سے بھی، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ویجعل لک، اور بنا دے تمہارے لیے قصورا، محل، جب پلورل ہے قصر کا، قصورا تمہارے لیے محلات اللہ تعالیٰ بنا دے. اب یہاں تبارک الذی سے پھر بات شروع ہو رہی، شروعی صورت بھی اسی سے ہوئی تھی نا، یاد ہوگا. تبارک کا مفہوم یاد کیجئے، جو پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا. توقعات سے بھی زیادہ خیر و برکت عطا کرنے والا، وسیع ذرائع کا مالک، غیر محدود قوت رکھنے والا، بہت عظیم بزرگ بلند و بالا ہستی. اللہ کے رسول پر جو باتیں بنائی جا رہی تھیں ان کا ذکر بھی تبارک الذی سے شروع ہوا تھا. اس میں بھی ایک حکمت تھی نا، اللہ کے رسول پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر وہ باتیں بنائی جا رہی ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کی مبارک ہستی، کہاں اس کا رسول اور اس کا پیغام، کہاں یہ جاہل لوگوں کی باتیں. اب ان کا جواب، ان باتوں کا کچھ جواب دیا گیا. اس کی تمہید بھی تبارک الذی سے شروع ہو رہی ہے، بتانے کے لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے. اسی لیے کہا جاتا تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ، بہت ہی خیر دینے والا ہے وہ، جو انشاء اگر چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نہیں کئی باغات دے سکتا ہے. خیر من ذالک، اس سے بہتر، جو جتنا وہ جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں، جیسا وہ کہہ رہے ہوں، جتنا وہ جیسے باغ کا تصور کر سکتے ہوں، اس سے بہت زیادہ بہتر باغات اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اپنے بندے کو. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دے دیا جائے اور آپ کے لیے محلات تیار ہو جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے. اصل بات یہ ہے نا، بلکہ اصل وجہ بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتا ہے، ایک بہترین باغ کا تصور جو ان کے پاس تھا، بلکہ آج تک بھی ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، جس میں پانی بھی ہو موجود، نہریں بہتی ہوں، اس میں چشمے لگے ہوں، تو وہ کیسا بہترین باغ ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اپنے بندے کو وہ عطا کر ہی سکتا ہے، محلات کے محلات انہیں عطا کر سکتا ہے، لیکن نہیں دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا میں وہ ان چیزوں کی تمنا نہیں کی. اور اصل بات کیا ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا الساعت کو. قیامت کو ساعت کہتے ہیں، گھڑی، لمحہ، اور جب الساعت کہیں تو خاص گھڑی. اب سب سے خاص گھڑی کون سی ہے نا، سب سے خاص لمحہ انسانوں کے لیے کون سا ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کا. اور اسی کو جھٹلا دیا انہوں نے. اس بل کذبوا، کیوں؟ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، انہوں نے آخرت کو. آخرت کی جواب، آخرت کو جھٹلانا، آخرت کی جواب دہی کو اگر انسان بھلا دے تو پھر کیا ہے نا، پھر تو جو چاہے انسان کرے، جھوٹ بولے، ظلم کرے، جو چاہے باتیں بنائے. اتنے صادق و امین انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان پر اتنے بڑے جھوٹ کے الزام تھوپ دے. بتایا جاتا کہ ان سارے پروپیگنڈوں کی، ان ساری باتوں کی حقیقت بس یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا. اصل بات بس یہ ہے، وہ جھٹلا چکے اور اس وجہ سے بس یہ ساری باتیں بنا رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کی انہیں فکر نہیں ہے. اچھا، آخرت کو جھٹلانے کا پورا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں رہے. سارے مشرکین ہی اس وقت کے جو انکار کرنے والے تھے، سبھی ایسا نہیں تھا کہ آخرت کا بالکل انکار کر دینے والے ہوں، بالکل اس بات کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ کوئی آخرت بھی ہوگی. جیسا کہ سورہ نبا کے شروع میں بھی کہا گیا نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بارے میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے، اس عظیم خبر کے بارے میں.
ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، ان کے مختلف اوپینینز ہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی انکار کرنے والے بھی تھے، کوئی وہ بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ آخرت آئے گی لیکن اس کے لیے سفارشوں کی امیدیں رکھتے تھے، ملائکہ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی دیویاں بنا کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے اور سمجھتے کہ وہ آخرت میں ان کی سفارش کر دیں گی۔ تو جب سفارش کی کتنی قرآن میں بار بار بات آتی ہے نا، ان کا تو پاس تصور تھا تو آخرت کا بھی کچھ تصور تھا، لیکن وہ سفارش پہ یقین کر لینا ہی کیا ہوتا ہے اس کا اور آخرت کو جھٹلانا برابر بن جاتا ہے نا۔ آخرت کی فکر کرنے کے بجائے، اس کے لیے اپنے عمل کو درست کرنے کے بجائے انسان صرف سفارش پہ جب بھروسہ کر لیتا ہے تو عمل تو پھر ویسے ہی رہیں گے نا، پھر تو جو چاہے وہ بھی کرے، جس کو کوئی اور اس کو خوش فہمی ہو گئی ہے کہ جنت تو میرے لیے الاٹ ہے، کسی بھی وجہ سے میں نے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ کو انسان کے گود میں پیدا ہوا اور وہاں جنت میرے لیے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، میں کچھ بھی کرتا رہوں، آج دھوکے دوں، ظلم کروں، جھوٹ بولوں، سب کچھ جنت تو ملنی ہے۔ تو وہ بھی بالکل ہی اسی کے برابر ہے نا کہ جیسے جھٹلانا، آخرت کو جھٹلا دینا۔ اور یہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی زبان سے اقرار کرتے ہوئے بھی انسان آخرت کو جھٹلاتے رہتے ہیں نا۔ تو کئی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے سمجھے کہا جائے کہ سیلاب قریب ہی پہنچ چکا ہے، تمہارا گھر ڈوبنے والا ہے اور آپ اس سے بچاؤ کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں، اطمینان سے آپ کھانے بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس خبر پر بالکل یقین ہی نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر آخرت کی جواب دہی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی جو سوچنا بھی نہ چاہے، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا چاہے، وہ اور اس دن اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر ہی نہ کرے، تو وہ زبان سے خواہ کتنا ہی اقرار کرے، آخرت کو ماننے والا تو نہیں مانا۔ اور پھر آخرت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے وہ بتایا جاتا کہ وہ تدنا، اس کے اور تیار کیا، ہمیں بالکل تیار کیا ہوا ہے، لیمن اس کے لیے، کذبا بالساعتی جھٹلایا جس نے اس ساعت کو، اس قیامت کو جس نے جھٹلا دیا، اس کے لیے سائرہ۔ سائرہ کہیں تو سین عین رے سے، السعر کے معنی آگ بھڑکنے کے ہوتے، اور سائرہ کہیں تو بھڑکتی ہوئی آگ، ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ سائرہ، بھڑکتی ہوئی آگ جھٹلانے والوں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے، تیار کی ہوئی ہے۔ آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان پھر کیا ہر طرح کی بے ایمانیاں کر سکتا ہے، دوسروں کے حقوق مار سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے بہت اچھا بھی ہو، نیک بھی ہو، تو جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں وہ جو چاہے کر بھی سکتا ہے نا، جب کسی کو کچھ پتا نہ چلے تو وہ چاہے تو کتنی چاہے برائی کر لے۔ تو اور جب جو گناہ کرتا ہے سمجھے کہ وہ اس کے لیے آگ ہی تیار ہو رہی ہوتی ہے، جس وقت انسان نے گناہ کیا سمجھے کہ اس نے اپنے لیے آگ تیار کر دی اور سارے گناہ اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتے ہیں، اس کے سائرہ اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہر اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا، جس طرح بھی جھٹلایا ہو، اپنی زبان سے جھٹلایا، اپنے عمل سے جھٹلایا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے پناہ میں رکھے۔ پھر کہا جاتا اذا، جب، رأتہم، رأتا جو ہے کس کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھنے کا عمل، دیکھنے کا فعل دوزخ کے لیے، کہ وہ دیکھے گی، ہم ان کو، کس کو دیکھے گی؟ وہ جنہوں نے الساعت کو جھٹلا دیا تھا، جب وہ ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا، وہ سنیں گے، کون سنیں گے؟ وہ جو دنیا میں آخرت کو جھٹلانے والے تھے وہ سنیں گے، لہا، اس کے لیے، ہاں کا اشارہ پھر وہی اس کی طرف، سائرہ کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، وہ سنیں گے اس کو، تغیظا، تغیظا کا جو لفظ ہے اس غصے سے بپھرنا، غیظ ہوتا ہے، ویسے غصے کے لفظ سے تو کئی الفاظ عربی میں ہے نا، اس کو غصہ بھی، اور غضب اور سخطہ، اور کتنے ہی، غیظ کہیں تو جیسے غصے کا دوسرا درجہ کہ بہت زیادہ غیظ میں آ رہے ہیں، غصے سے بپھرنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے تغیظا، جوش مار رہی ہوگی، غصے سے بپھر رہی ہوگی، وزفیرہ، اور چیخ رہی ہوگی۔ زفیرہ کے معنی، زفیرہ چیخنا، دھاڑنا،
اصل معنی ویسے تو جیسے سانس بہت ہی تیزی سے آنا جانا جس کی وجہ سے سینہ پھول جائے اور بہت ہی جیسے پھنکارے مارنا زیادہ اس کے لیے صحیح لفظ ہے قریب کا، بہت ہی سانس پھول رہی ہو غصے سے، بھوکے شیر کی دھاڑ جیسے ہو، وہ سمجھ میں آتا کہ وہ تیار رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب انہیں دیکھے گی تو وہ دور سے دھاڑ رہی ہوگی۔ اسی طرح کے الفاظ الملک میں بھی آتے نا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، جب کفار آخرت کا انکار کرنے والے، تو وہ اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، تقاد تمیز من الغیظ، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، اس وقت اس کا یہ حال ہو رہا ہوگا نا۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے رأتہم من مکان بعید، دور سے دیکھ رہی ہوگی، دور سے ہی دیکھ کے، ابھی ڈالے بھی نہیں گئے، ابھی تو دور ہی ہے، یہاں ان کا طے ہو گیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا جرم ثابت ہو گیا اور وہ ان پر غضبناک ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ہی اللہ سے کفر اور شرک کرنے والوں پہ غضبناک ہوتی ہے، اور دوزخ کو تو پتہ ہے کہ آج اسے ان سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، انسانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دھاڑ رہی ہوگی۔ شیر کی دھاڑ تو شاید کبھی ہم نے بس موویز وغیرہ میں سنی ہوگی، سامنے تو صرف جیسے کتے کے بھونکنے کا کبھی تجربہ ہو سکتا ہم میں سے کسی کو، کیسے جیسے لرز جائے انسان، کتا تو کیا ایک انسان بھی زور سے دھاڑ رہا ہو تو کیسے دوسرا جس پہ دھاڑا جا رہا ہو وہ کپ کپا اٹھے نا، اور کہاں تو وہ دوزخ کا دھاڑنا، اس کی کیسی دھاڑ ہوگی وہ آج سمجھ بھی نہیں سکتا، پورا انسان اس کا پوری طرح تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آگ کے جلنا، اس کی توڑ پھوڑ، اس کے اندر اس کے فیول کا، اس کے پتھروں کا ٹوٹنا پھوٹنا، اس میں جلنے والوں کی چیخ پکار اور خود اس کا دھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ ہی رکھے، ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ اور کہا جاتا یہ تو ان کی بات تھی نا، ابھی وہ ڈالے بھی نہیں گئے، ابھی دور ہی ان کا فیصلہ ہی ہوا ہے، اس وقت ہی وہ اس کی دھاڑ سن کر جیسے دل ان کے لرز رہے ہوں، ایسی اس کی دھاڑیں مار رہی ہوگی۔ اور وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا، اس میں، مکانن ضیقن، تنگ جگہ پہ، یعنی ایک تو جو کچھ اس کے اندر ہے جہنم میں سے وہی نہیں، جگہ بھی تنگ، اور پھر کہا جاتا مقرنین، مقرنین کا چلا تھا قرن سے، دو اونٹوں کو اگر ایک رسی سے باندھ دیا جائے تو جس رسی سے باندھا گیا اسے قرنون کہتے ہیں۔ مقرنین کہنے سے جیسے جکڑے ہوئے ہونا، نہ صرف خود جکڑے ہوئے ہوں بلکہ جیسے دوسروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں۔ سورۃ الحاقہ میں آتا نا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کی 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ وہاں پہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کی بات ہے کہ جس میں جکڑا جائے، یہاں مقرنین ہی کہا جا رہا ہے، کس طرح سے وہ جکڑے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور کیا ہوگا، دعو، پکاریں گے، اب جب ڈال دیے گئے اندر جہنم میں، ایک تو تنگ جگہ پہ پھر جکڑے ہوئے، اور پھر وہ پکاریں گے ہنالک ثبورا، وہاں پہ موت کو، ثبورا سے بے رے سے، الصبور کہتے ہیں ہلاک ہونا، زخم خراب ہو جانا، اور ثبورا یہاں پہ جیسے موت کو کہا جا رہا۔ اور پھر وہ تو پکاریں گے کہ موت ہی آ جائے نا، دوزخ کے آگ میں جلنا، اس میں ڈالا جانا، وہ کیسا ہے کہ اس سے زیادہ موت بہتر انسان کو لگ رہی ہوگی کہ موت ہی آ جائے، وہ موت کو پکاریں گے، اور جواب کیا دیا جائے گا، لا تدعو، مت پکارو، الیوم ثبورا واحدا، کہ ایک موت کو نہیں پکارو، ودعو ثبورا کثیرا، اور پکارو موتوں کو، بہت سی موتوں کو۔ اب یہ بہت سی موتوں کو پکارو کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا وہاں پہ جو حال ہوگا وہ کیسے جیسے بار بار مر مر کے جی رہا ہونا، نہ زندگی نہ موت، کیا عجیب وہاں پہ وہ حال ہوگا اس کا۔ سورہ مدثر میں جیسے آتا کہ اسلی سقر، وہاں پہ سقر نام ہے دوزخ کا، کہ اس کو ڈال دو دوزخ میں، اور وما ادراک ما سقر، اور کیا سمجھتے ہو تم کیا ہے وہ سقر، لا تبقی ولا تذر،
نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، باقی بھی نہیں ہے، زندگی کی طرح زندگی بھی نہیں ہے اور چھوڑے بھی نہیں، یعنی وہ چلتی بھی رہے زندگی۔ سورہ انشقاق میں بھی اسی طرح کی بات ہے، وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کے ہاتھ میں پیچھے سے اعمال نامہ دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، بس وہ پکارے گا، جلدی وہ پکارے گا موت کو، اس وقت موت کو انسان پکار رہا ہوگا نا۔ سورہ دہر میں آتا ہے کہ ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ۔ سورہ بلد میں علیہم نار موصدا، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ ہمزہ میں بھی اسی طرح کیا ہے نا، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، پھر فی امد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جگہ بھی ایسے آتا ہے کہ جیسے لا یموت ولا یحیا، کہ وہ نہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ کئی موتوں کو پکارو، تو اس کا ایک مطلب یہ کہ تم پر نئی نئی بے شمار مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور تمہیں ہر مصیبت پر اسی طرح موت کو پکارنا ہوگا۔ اب یہ کہنے والی یہ بات جو کہی جا رہی ہے، وہ چاہے جہنم کے جو داروغہ فرشتے کہیں یا جہنم خود اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ ایک موت کو نہیں کئی کئی موتوں کو پکارو، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر کہا جاتا قل کہہ دو اذالک، کیا یہ بہتر ہے، یعنی یہ انجام، یہ دوزخ کا انجام بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، یا جنت خلد التی جو جاودہ ہمیشگی کی، ہمیشہ کی، وہ التی جس کا وعد المتقون وعدہ کیا گیا متقون سے، متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں کی سے وعدہ جس کا ہے، کانت ہے، لہم ان کے لیے جزاء و مسیرا، جزا بدلہ، بہترین ٹھکانہ، مسیرہ ہوتا پلٹنے کی جگہ، وہ بہترین جگہ، وہ تمہارے لیے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہوئی ہے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں، ما یشاءون جو کچھ وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسی جنت ہے، ایک تو ایسی جنت جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، اور پھر جو وہ چاہیں، کتنا ایک جامع تارو جنت کا ہے نا جو دے دیا جاتا، جو چاہے دنیا میں کیسے ہوتا ہے نا، جو بھی انسان چاہے، کتنی بھلائیاں اپنے لیے حاصل کرنا چاہے، کچھ اور چیزوں میں کمی نظر آئے گی نا، کچھ اور چیزوں میں مشکل ہوگی، اور کچھ نہیں تو وہ ختم ہی ہونے والی، ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ لیکن جنت جو ہمیشگی ہے، خالدین، اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی، اور جو چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، بالکل وہی۔ اور پھر ساتھ ہی کانا اللہ ربی کا وعدہ مسئولہ ہے، رب پر، تیرے رب پر وعدہ مسئولہ، مانگا ہوا پورا ہونے والا ہے، پورا کیا جانے والا ہے۔ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 8 میں کفار کے جو اعتراضات نقل کیے گئے تھے، وہاں پہ تھا کہ کیوں نہیں آپ کی طرف خزانہ اتارا گیا، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے آپ کھاتے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جو لوگ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ دوزخ بہتر ہے جو ان کے لیے تیار ہے، یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے متقی بندوں سے کیا۔ اپنی دنیا کے سٹیٹس اور اپنی دولت میں بے فکر لوگ اگر جان لیں کہ آخرت میں ان کے لیے کیا کچھ عذاب تیار ہے، اور جن کو آج وہ حقارت سے دیکھتے ہیں کہ انہیں کچھ ملا نہیں ہے، کچھ ان کی دنیا ان کے لیے کچھ ہے نہیں، ان کے لیے پھر اللہ نے کیا رکھا ہے، جنہیں آج وہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں وہاں آخرت میں ان کے لیے کیا ہے۔ تو اگر وہ سوچیں، آج اس کا تصور کریں، تو کوئی انسان اس طرح اپنی اس دنیا کے سٹیٹس پہ متکبر اور نازا نہ ہو سکے، بلکہ اپنے شامت اعمال کی فکر کریں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو جنت کا تذکرہ ہے، اس میں 4 باتیں جیسے سمجھ میں آتی نا جنت کی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے بدلے اور صلے کے طور پہ ملے گی جنت۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا دے گا کہ یہ تم نے اپنے صحیح و عمل سے لیے۔ وہ عدل متقون کا یہاں پہ کہ متقین سے وعدہ کیا گیا، دوسری جگہ اور بھی صاف الفاظ میں بھی کہا گیا کہ اصل جو تم نے کیا تھا اس کا بدلہ ہے، اور تم اس کے پوری طرح حقدار ہو۔
اور پھر یہ کہ ابدی قیام کا، جس سے محروم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، بس مل گئی اب تو بس اطمینان ہے، اب کوئی چھن جانے کا اندیشہ نہیں، کوئی اب جہنم کا ڈر نہیں، کوئی اب اللہ کی ناراضی کا خطرہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مل جائے گی۔ اور پھر یہ کہ وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کہا گیا کہ کانا علی ربک وعدا مسئولا، جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے بالکل حتمی وعدہ فرمایا، پورا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی اور واجب کرنے والا نہیں ہے نا کوئی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اس وعدے کو پورا کرنا واجب کر لیا ہے اپنے بندوں کے آگے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس نے ذمہ دار اور مسئول ٹھہرایا کہ وہ ضروری وہ ملنے ہی والی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں بار بار جنت اور دوزخ کا تذکرہ اور اس پر ایمفیسس کتنا زیادہ ایمفیسس ہے نا، جیسے یہاں پہ جنت کے بارے میں ہے کہ کانا علی ربک وعدا مسئولا، کہ وہ ضروری پورا ہونے والا ہے، جس کا عطا کرنا اللہ کے ذمہ واجب الادا وعدہ ہے۔ اور سورہ مریم میں دوزخ کے ذکر کے بعد دوزخ کے تذکرے کے ساتھ ہی کہا گیا کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ یہ کیوں ہے نا، کیوں یہ اس طرح سے بار بار ہم دیکھتے ہیں جنت اور دوزخ کا تذکرہ، اور اتنے اس میں ایمفیسس کے ساتھ اس کا یہ ذکر کیوں جیسے ہے نا، اس کے لیے ذرا اگر ہم سوچیں اپنے بارے میں بھی ہم سوچیں، میں سوچوں کتنے کام ہیں جو آخرت کو بھول کر ڈالتے ہیں نا۔ اگر سوچیں آخرت سے غفلت نہ ہو تو کیسے انسان ہر وقت بالکل صحیح کام کرے نا، لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے ہی ایسے بلنڈر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، وہ کیا ہے آخرت پر یعنی ایمان ہونے کے باوجود ہم تو ذرا سی غفلت سے کیا کام کتنے ہو سکتے ہیں نا۔ اور وہ جو بالکل آخرت کو بھولے ہی رہے، آخرت کو ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ تو کیا کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اس انجام کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے نا، بلکہ سوچیں تو دنیا کے سارے فتنوں فساد کی جڑ اکثر وہی ہے۔ انسان آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنا انجام نہیں دیکھتے۔ آج اپنے ایک فیصلے سے کتنے انسانوں کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، کتنے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کیسا کتنا عذاب پھر اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اگر آخرت کی فکر ہو، پتہ ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو کس طرح دنیا ظلم و فساد سے اس طرح سے نہ بھر جائے نا، کتنے انسانوں کے لیے امن کی جگہ دنیا بن جائے۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، بار بار سامنے رکھتا ہے، ہمیں خود اس انجام کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جنت اور دوزخ کو جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اس کو محسوس کر رہے ہوں، آیات ہیں کیسی بالکل نقشے سامنے رکھ دیتی ہیں نا۔ ابھی ہم نے دونوں کے دیکھے انجام، اس کا تذکرہ جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی۔ قرآن کو جہاں کھولیں، جہاں سے پڑھیں، اکثر وہ تذکرہ ضرور سامنے آ جائے گا نا۔ اور وہ اسی لیے ہے کہ وہ ہم سامنے رکھیں تو ہم جو اپنی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور جس کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہی چیز رکھنے کی ضرورت ہے۔ مائیں ہیں، ہم میں سے اکثر اپنی اولادوں ہی کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ ڈیٹنگ کرنا غلط ہے، لباس اس طرح سے پہنو، اس طرح سے نہیں پہنو، وہ ایک فائدہ نہیں دیتا نا۔ اگر اس طرح سے ہم نے قرآن کی آیات دل میں اتاری بھی ہوں، انہیں بھی جنت اور دوزخ سامنے نظر آ رہی ہو، اللہ کی رضا اور ناراضی کی خود دل میں فکر ہو، تو ہر چیز خود بخود صحیح ہو جائے، پھر لوگوں سے معاملات بھی صحیح ہو جائیں، لوگوں سے حق لینے کے لیے ساری بے ایمانیاں کرنے کے بجائے دوسروں کے حق دینے کی زیادہ فکر ہو جائے، دوسروں کو حق دینے والے بن جائیں، تو وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں فکر رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔